اعظم رضی طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی ہے اور اس میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ تعین نہیں ہے کہ کتنے ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا 5 سال، جس کے بعد نواز شریف صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہیں اور اب وہ آئیں گے تو الیکشن لڑ سکیں گے. میرے خیال سے یہ انٹرپریٹیشن ان کی جو ہے غلط ہے، اور میں نے ایک پروگرام میں کئی سارے جو قانونی ماہر ہیں ان کو لیا تھا اور ان میں سے اکثریت کی، ایک بڑی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے بے شک وہ ایک غلط فیصلہ ہو، غلط انٹرپریٹیشن ہو، لیکن وہ اسٹینڈ کرتی ہے اور اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک آئین کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی تو اس کو آپ آئینی انٹرپریٹیشن کنسیڈر کریں گے اور وہ ایک عام قانون میں ترمیم کرنے سے بدل نہیں سکتی. 2 ہی طریقے اس کو بدلنے کے، یا تو ایک 2/3 میجورٹی والی پارلیمنٹ ہو اور وہ آئین میں ترمیم کرے اور یہ کہہ دے کہ 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال کی ہوگی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ 5 ممبر بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس سے ایک بڑا بینچ بیٹھے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ممکن ہے ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا بینچ بنائے اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن کر دے کہ یہ 62(1)(f) کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو 5 سال کر دے، 10 سال کر دے، جو بھی اس میں تبدیلی کرنی. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ان کے دور میں ہو جائے گا، لیکن کیا یہ فوری ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر کہنا مشکل ہے. تو مجھے لگتا ہے جو اعظم رضی طارق صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست نہیں ہے. جو انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کی وہ اس وقت سٹینڈ کرتی ہے. اور آپ نے درست کہا کہ ایک تو جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے، اس کے علاوہ 2 کنوکشنز ہیں. ایونٹ فیلڈ میں نواز شریف صاحب کا جو سزا ہے وہ معطل ہو چکی ہے لیکن کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا ٹرائل چلے گا، اس سے اگر وہ بری ہوتے ہیں تو پھر جا کے ان کی وہ کنوکشن ختم ہوگی اور وہ الیکشن کے لیے اہل ہوں گے. لیکن اس کے بعد بھی جو العزیزیہ کیس ہے جس میں وہ بیل لے کر گئے ہیں، ایک تو آتے ساتھ ان کو جیل جانا پڑے گا کیونکہ پری اریسٹ بیل ایک کنوکٹ شخص کے لیے ملنا مشکل ہے. لوگ مثال دیتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی یا ان کی والدہ کی کہ وہ بھی کنوکٹ ہوئے تھے لیکن ان کو بیل مل گئی تھی، لیکن وہ کنوکشن جو تھی وہ ان ایبسنشیا ہوئی تھی، یعنی کہ وہ یہاں پہ تھے نہیں اور مقدمہ چلا، ان کو کنوکشن ہو گئی. نواز شریف کو جب کنوکشن ہوئی تھی، ان کو جب سزا ہوئی تھی، وہ یہاں پہ موجود تھے. تو بڑا مشکل ہے کہ ان کو پری اریسٹ بیل ملے، لیکن دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن پھر بھی العزیزیہ کیس کا بھی پورا ٹرائل چلے گا، اس میں سے اگر وہ ایکوٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اہل ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے. یعنی کہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے اور 2 کنوکشنز ہیں جن کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک طویل پروسیس ہوگا. اور اس میں آپ جو اشارتاً بات کری وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو اتنی یقین دہانی ہے، اتنی سپورٹ ہے کہ ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ فاسٹ پروسیس ہو جائیں گے، وہ ایکوٹ بھی ہو جائیں گے دونوں مقدمات میں، ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی. میرے خیال سے اس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ہی ملے گا جب وہ یہاں پہ لینڈ کریں گے. کیمپین تو وہ کریں گے لیکن کیا ان کی یہ کنوکشنز ختم ہوں گی، عدالتی ریلیف ان کو اتنا تیزی سے ملے گا یا نہیں ملے گا. میرے خیال سے اس پر ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور یہی نون لیگ میں ایک فکر کی بات ہے. نون لیگ بظاہر تو بڑی کانفیڈنٹ ساؤنڈ کر رہی ہے لیکن جیسے آپ نے حوالہ دیا شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر رہنما کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی اور کچھ قانونی چیلنجز ہیں جن کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور کل کا بھی جو آپ فیصلہ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، اس میں جو چیف جسٹس کے اختیارات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے میجورٹی نے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ جو اپیل کا ہے، ریویو کو اپیل میں تبدیل کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اس کو بھی میجورٹی ججز نے سپورٹ کیا. لیکن الٹا وائرز کہا گیا اس شک کو جس میں یہ کہا تھا کہ یہ بھارتی کے کیسز پہ بھی اپلائی ہوگا. اور جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، جب یہ قانون لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا قانون جو کسی شخصیت کو یا 1-2 لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو اور اس میں آپ یہ ڈالیں کہ یہ ماضی سے اپلائی ہوگا تو وہ اسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میجورٹی ججز نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ انیشلی نواز شریف صاحب شاید آئیں، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اور پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ RO کے پاس ہی ہوگا کہ RO ریجیکٹ کرتا ہے ان کے پیپرز کو اس بنیاد پہ کہ وہ تاحیات نااہل ہے یا نہیں کرتا، اور پھر وہ معاملہ آگے ٹریبیونل میں جائے گا اور ہائی کورٹ پہ. اچھا ابھی بڑا انٹرسٹنگ ہے سوری ٹو کٹ یو آف شہزاد، اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں جنوری کے آخر کی ابھی ڈیٹ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن، اور اس دن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن رہی تھی غالباً ڈان کے اوپر، انہوں نے ایسا اشارہ دیا کہ شاید مارکیٹ میں آوازیں 28 جنوری کی. اگر اس کے اکارڈنگلی چلا جائے اور جو فائنل حلقہ بندیاں ہیں وہ نومبر کے اینڈ میں آتی ہیں تو دسمبر سے جنوری تک کا ہی ٹائم ہوگا. 1 مہینے کے اندر اندر یہ سارے چیلنجز عبور کر کے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پر کر پائیں گے بحال؟
देखिए नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर के बाद आएंगे और उसी वक्त से उनकी जो कानूनी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएंगे। उसके लिए उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब हल्का बंदियां पूरी होती हैं, कब फाइनल लिस्ट आती है इस हवाले से। वो तो मेरे ख्याल से आते साथ ही अदालतों में इनको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा अहम होगा कि अदालतें कितनी जल्दी उनको तारीख देती हैं और 2 ट्रायल जो उनके मुकम्मल हुए हैं उनमें उनको कितना जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये जो है लाजमी तौर पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बेनजीर ने कही, मैं भी उसको सेकंड करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, अब वो एक्ट है, वो उसको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि अभी भी अभाम है ना। कोई 28 जनवरी कह रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि आधे मुल्क में तो बर्फ होती है और बर्फबारी में कैसे इलेक्शन करवाएंगे। और ये बात दुरुस्त है, ये सारे इलाके आप नारायण कागान चले जाएं, सर्दियों में वो इलाके बंद होते हैं, वहां पे तो रसाई नहीं होती जाने की। पिछली दफा बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा जब केपी में बल्दियाती इंतखाबात थे तो वो फेज आगे करना पड़ गया है।